السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان أتاه، رواه النسائي وقال الألباني رحمه الله حسن صحیح۔ محترم دینی بھائیوں، گزشتہ دروس میں یہ سلسلہ چل رہا تھا اور اس تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھی کہ ایک وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اس نافرمان بچے کا انجام بد کیا ہو سکتا ہے، اس تعلق سے چند باتیں صحیح حدیث کی روشنی میں رکھی گئی تھیں، اور آج کے درس میں بھی اسی موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی کی جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد رحمت کی نگاہ ہے، کہ نظر رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسے انسان کی طرف نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک انسان کے لیے بڑی ہی حرمہ نصیبی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوگا، اور ناراضگی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ان تین لوگوں میں سے ایک العاق، ماں باپ کا نافرمان، اسی طریقے سے وہ مدمن الخمر، اور شراب میں لت پت ہونے والا انسان، والمنان عطا، اور دوسرا انسان جو کچھ دے رہا ہو، دے کر کے احسان جتلانے والا ہو۔ تو یہ تین ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نظر رحمت سے انہیں دیکھے گا نہیں۔ تو ہمیں اور ہمارے معاشرے اور سماج میں جو لوگ رہتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے، انہیں ماں باپ کے وجود کو یہ اپنے لیے بار نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ ہے کہ ماں باپ کے وجود کو ایک گراں قدر نعمت سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، ان کے ساتھ ناروا سلوک، یہ ایسا گناہ ہے کہ ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ انسان یہ ہے کہ دخول جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثة حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ: مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر الخبث فی اہلہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ مسند احمد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، اور بعض روایتیں کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس سے مراد دخول اولی ہے، کیونکہ بعض دوسرے نصوص جو ہے کہ انسان نے اگر شرک نہیں کیا ہے، شرک کی حالت میں اس کی موت نہیں ہوئی ہے، دیگر گناہ اس نے کیے ہیں، تو وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے
اپنی مشیت کی بنیاد پر اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کے دیگر گناہوں کو معاف کر کے سیدھے جنت میں ڈال دے، یا یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر جو دیگر گناہ شرک کے علاوہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق اسے جہنم میں سزا دے اور اس کے بعد ان کو نکال کر کے دوبارہ جنت میں داخل کر دے۔ تو اس طرح کی جو وعیدیں ہیں وہ اس بات پر اہل علم نے اسے معمول کیا ہے کہ وہ انسان اول والا میں جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس جرم کی سزا پانے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں جائے گا۔ تو اس میں سے مدمن الخمر، شراب پینے پر ہمیشگی برتنے والا، جو شراب ہی میں اس کی صبح و شام شراب ہی میں لطفت ہے، اسی طریقے سے والعاق اور ماں باپ کا نافرمان، والدیوس اور دیوس کسے کہتے ہیں؟ الذی یقر الخبث فی اہلہ، کہ جو اپنے اہل و عیال میں ناجائز چیز دیکھ رہا ہے، حرام کاری دیکھ رہا ہے اور دوسری چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس پر وہ خاموش ہے، یعنی اس کو جیسے لگتا ہے کہ آنکھ سے اندھا ہے اور کان سے بہرا ہے، گھر میں آوارگی کا ماحول ہے، جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کو روکنے کی یا اس کی اصلاح کی اس کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جنت میں داخلے سے محروم ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سخت وعیدیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم عنف ثم رغم عنف ثم رغم عنف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے ناک خاک آلود ہوں، ناک خاک آلود ہوں، ناک خاک آلود ہوں، یہ 3 بار یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، اور یہ جملہ عربوں کے ہاں ایک تو یہ ہے بطور تعجب بولا جاتا تھا، یا بعض اہل علم نے کہا کہ بددعا کے طور پر بھی یہ جملہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ 3 بار یہی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا تو کہا گیا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ہماری نسل نو کو غور سے اس جملے کو سننا چاہیے، اور اگر ماں باپ کے حق میں ان کے یہاں کوتاہیاں ہیں اور اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی ان کے یہاں ہے تو ہماری ان نوجوانوں کو یا ان بیٹوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے اور اس نافرمانی سے توبہ کر لینا چاہیے اور اپنی حالت کے اندر تبدیلی لے آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما، کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، چاہے دونوں کو بڑھاپے میں پالے یا دونوں میں سے کسی ایک کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ماں باپ دونوں باحیات ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی اور باپ بڑھاپے کی عمر کو ہیں۔ کبھی باپ پہلے چلے گئے اور ماں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں۔ تو چاہے دونوں ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور اگر ان کی خدمت کر کے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اگر انسان جنت میں نہ داخل ہو سکے تو ایسے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسے انسان کے ناک خاک آلود ہوں۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ حدیث بھی انسان کے سامنے ہونی چاہیے کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر ماں باپ خوش ہیں تو ہمارا اور آپ کا رب بھی خوش ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو ہمارا اور آپ اور ساری کائنات کا رب بھی ناراض ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے، اور اس کی بدسلوکی سے اس کے ماں باپ پریشان ہیں، اور یہ ہے کہ ان کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو اگر اس کے ماں باپ ناخوش ہیں تو زمین و آسمان کا رب بھی ناخوش ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک عقل مند انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے سے ساری کائنات کا رب بھی ناراض ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک اصول، بلکہ اصول کیا وہ حدیث سامنے ہونی چاہیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر نوجوان بچے ہیں، بچہ شادی کرنا چاہتا ہے، مناسب رشتہ آ رہا ہے، بچی کی طرف سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن باپ روک کے رکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بیٹے کا سودا کون مہنگا کرے گا، کون خریدے گا، مارکیٹ میں ریٹ کون اس کا دے گا۔ اب کیا کرے گا بیٹا کہ بھئی ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے، اس لیے کہ باپ میرا ناراض ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ یہاں کس حدیث کو فٹ کرے گا؟ نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہیز لینے دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو وہاں پر وہ بیٹا کھڑا ہو جائے گا کہ والد محترم آپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہاں یہ آپ کی بات میں نہیں مان سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، مجھے بیچیے نہیں، میرا سودا مت کیجیے، میں بکنے والا نہیں ہوں، میں بک نہیں سکتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے باپ بیچنا چاہتا ہے، بیٹا بکنا نہیں چاہتا ہے، تو باپ خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ بولو تو صحیح، ناخوش ہوگا نا؟ ناخوش رہنے دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خوش ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی خوشنودی مقدم ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ میں آپ کے ماں باپ آپ کے خدمت کے محتاج ہیں۔ جیسے بچوں کا بہت ہوتا معاملہ پیش آتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، اکلوتا بیٹا ہے، وہ بستر مرگ پر ہیں، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہیں، ہر وقت بچے کی ضرورت ہے، اور بچہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پکنک کے لیے جا رہے ہفتے بعد سری نگر کشمیر گھومنے جا رہا ہے، شملہ گھومنے جا رہا ہے۔ اب ماں باپ کرنے بیٹا ہم لوگوں کا کیا ہوگا، ارے تو ٹھیکہ لیے زندگی بھر کا، اللہ آپ کا مالک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر وہ بچہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ تمہارے پکنک پہ جانے کے لیے ماں باپ خوش نہیں ہیں، ماں باپ کی خوشنودی یہاں مقدم ہونی چاہیے، وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، اس لیے یہاں اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو ماں باپ کے ناراض ہونے کے ساتھ زمین و آسمان کا رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اس حوالے سے وہ سے گزار کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے اور سماج کے اندر جو یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک، اللہ تعالیٰ اس برائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ماں باپ کے لیے فرما بردار بنا دے، اور یہ ہے کہ انہیں اس جرم سے توبہ کرنے کی توفیق فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔